نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبے کے پاس میں سویا ہوا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درخت دیکھا، درخت کی اوپر والی جو شاخ ہے وہ آسمان کو لگ رہی ہے، باقی شاخیں جو ہیں وہ مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس درخت کے سائے کے نیچے بڑے بڑے قریش بھی اس کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس درخت کی شاخوں کو بڑے بڑے قریش کاٹ بھی رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں ایک معبر کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیریں بتاتا تھا۔ اس نے کہا عبد المطلب تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے پوتا دے گا جس کے نور سے سارا جہان نور علی نور ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا پہلے ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد مجھے خواب آیا، عبد المطلب تم نے یہ جو زمزم کا کنواں ہے جو کئی سالوں سے بند ہو چکا تھا، مجھے خواب میں یہ حکم ملا عبد المطلب اس کنویں کو دوبارہ کھودو اور پانی نکالو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو ساتھ لیا، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، ہم دو باپ بیٹا کنواں کھود رہے تھے۔ قریش مکہ ہماری مخالفت کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے عبد المطلب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں کھود رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب قریش مکہ نے مجھے یہ طعنہ دیا اور میری مخالفت کی، میں حرم کعبہ میں آتا ہوں اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ، مولا مجھے 10 بیٹے دے، اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول ہوئی، اللہ نے مجھے بیٹے دیے، 10 بیٹے دیے۔ 30 سال کے بعد مجھے پھر خواب آتا ہے، حکم ہوتا ہے عبد المطلب اپنی منت پوری کرنے کے لیے ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا، میں نے کہا کہ بیٹو بات یہ ہے میں نے منت مانی تھی، اب حکم آ گیا ہے ایک بیٹے کی قربانی کا، تو بیٹو بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے۔ اب تم میں سب سے پہلے تم میں کوئی ہے ایسا میرا بیٹا جو یہ کہے کہ بابا مجھے قربان کرو، اپنی منت کو پورا کرو۔ علماء محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات کہی تو سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا بابا جان آپ دیر نہ کریں، اللہ کے راستے میں مجھے قربان فرما دیں۔ سبحان اللہ اونچا کہہ دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے غلاموں یہی مکہ کی سرزمین ہے، کئی ہزار سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آتا ہے، حکم ہوتا ہے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں، مقام مینا جاتے ہیں، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، آج وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں۔ کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس پتھر پہ لٹایا گیا تھا، آج بھی وہ پتھر موجود ہے۔ میرے نبی کے غلاموں پھر تاریخ نے اسی واقعہ کو دوبارہ دہرایا۔ میرے نبی کے غلاموں جب چھری چل گئی تھی اور مینا ذبح ہو گیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے میں اپنی قربانی میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ آواز آتی ہے اے ابراہیم اسماعیل بچ گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل کی پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور موجود ہے۔
सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया गया। क्यों? नूर मुस्तफ़ा मौजूद था। फिर वक्त गुजरता गया, कई हजार साल गुजर गए, फिर वही मक्का की जमीन है, वही मक्का का इलाका है। हुक्म होता है कि 10 बेटे हैं, एक को ज़बह करो। अहबाब ज़िवाकार सैयदना अब्दुल्ला खड़े हो जाते हैं, बाबा मुझे ज़बह करो। अब क्या होता है, बेटा ज़बह होने के लिए, बाप ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। कुरैश मक्का को पता चला, सरदारान मक्का को पता चला, वो इकट्ठे हो गए। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, हम तो तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। आज अगर तुमने ये काम किया, कल को हमें भी बेटे ज़बह करने पड़ेंगे, लिहाजा तुम फिदिया दे दो। 10 ऊँट फिदिया के। फिर क्या हुआ, कुरा अंदाजी जो है वो डाली गई, कुरा डाला गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जब कुरा डाला जाता है, हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता है। हजरत अब्दुल्ला को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ज़बह करने के लिए तैयार होते हैं। कुरैशे मक्का आते हैं, सरदाराने मक्का आते हैं, हम ज़बह नहीं करने देंगे। फिर क्या फैसला होता है, कहा कुरा दोबारा डालो, ऊंट उनका नाम लिखो, हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखो। जितनी मर्तबा हजरत अब्दुल्ला का नाम आएगा, 10 ऊंट बढ़ाते जाना। अहबाब ज़िवाकार कुरानदाजी दोबारा की गई, 10 मर्तबा सैयदना अब्दुल्ला का नाम निकलता है और ऊंट बढ़ते जाते हैं। 100 ऊंटों की तादाद हो गई। अहबाब ज़िवाकार जब 11वीं मर्तबा कुरा डाला गया, ऊंटों के नाम निकला। फिर फैसला यह हुआ कि हजरत अब्दुल्ला के फिदिया के तौर पे 100 ऊंटों को ज़बह किया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला को बचाया गया, 100 ऊंट ज़बह किए गए। फिर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने शुक्र अदा किया, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को बचा लिया है और उनके फिदिया के तौर पे तूने 100 ऊंट जो मैंने तेरे रास्ते में कुर्बान किया है, मौला ये तू कबूल फरमा और मेरी इस कुर्बानी को अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल फरमा। मौला मुझसे राजी हो जा। आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलिब हम तुझसे भी राजी हैं और तेरे बेटे हम अब्दुल्ला से भी राजी हैं।